أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لقد كفر الذين بلا شک و شبہ لوگ کافر ہوئے قادر نے کہا کہ ان اللہ تعالی هو المسیح مریم، وہ ہے جو مریم کا بیٹا مسیح ہے۔ قل آپ فرما دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا، کون ہے جو اس بات کا مالک ہو، ذمہ دار ہو اللہ تعالی سے ذرہ برابر بھی، ان اراد ان یہلک المسیح، اگر اللہ تعالی یہ ارادہ فرما دے کہ وہ وفات دے گا حضرت مسیح علیہ السلام کو، وامہ اور اس کی والدہ کو اس نے وفات دی، اور ومن فی الارض جميعا، اور جتنے لوگ سارے کے سارے، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، اور وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ کہ وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ذکر دو چیزوں کا چل رہا تھا، ان دو قوموں کا جنہوں نے نقض عہد کیا اور جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑا اور وعدے کی خبرگیری نہیں کی۔ ایک قوم ان میں سے وہ تھی جو عیسائی یہودی تھے، پہلے ان کا ذکر کیا، ان کے بعد عیسائیوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو یہ کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے پاس اپنے نبی علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھیجا ہے اس کتاب کو بھی، اور یہ کتاب اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتی ہے۔ جو کوئی شخص بھی اس میں یہ طلب ہے کہ اللہ کی راہ کو پہچانے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرے، تو سبل السلام کئی راستے ہیں سلامتی کے، اور ان کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، اور اسی طرح یہ کتاب ظلمات سے نور کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی بتائی کہ یہ کتاب صحیح راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اب اس کے بعد جو اصل جڑ بنتی تھی ان دونوں کی کہ ان دونوں نے آخر کیوں گمراہی کو اختیار کیا، وہ تھا شرک، کہ اللہ کے ساتھ جب کوئی آدمی شرک کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں طبعی طور پر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں چیز میں اللہ کی اگر نافرمانی بھی ہو گئی تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، بس اللہ کے جو مقرب ہیں، اللہ کے جو قریبی ہیں، اور جو خدا کے والعیاذ باللہ شریک ہیں، ان کے ذریعے سے میں کام چلا لوں گا۔ اور اسی طرح جب ذہن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں تو کوئی ایسی بات نہیں بلکہ میرا واسطہ تو زیادہ خدا کے محبوبوں سے اور خدا کی پاک مخلوق سے ہے، اور میں ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جاؤں گا، تو پھر انسان طبعی طور پر خدا کی توحید میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بات شرک کی جو جڑ تھی اس کے متعلق فرمایا کہ تمام وہ لوگ کافر ہوئے، لقد کفر بلا شک و شبہ،
یہ بلا شک و شبہ سے جو ترجمہ اس کا کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لام جو ہے یہ جو آ رہا ہے آغاز میں، اول تو خود ہی تاکید کے معنی میں آ رہا ہے، یہ جب داخل ہوتا ہے قد پر تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بالتحقیق یہ بات ہوئی، تحقیق کے ساتھ یعنی پکی بات ہو گئی، اور اس کے بعد جب قد ماضی کے صیغے پر داخل ہو جائے تو وہ گویا قسم کے معنی میں آتا ہے کہ یہاں بھی کفر جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، اور قد اس پر جب داخل ہوا تو ترجمہ ہی ہو گیا کہ بلا شک و شبہ یقیناً قسم ہے اللہ کو اس کی ذات کی، یعنی یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا۔ اب یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے کہا ہے؟ وہ عیسائیوں، اور عیسائیوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے مناسب الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ اس کی نسبت براہ راست تو کسی کی طرف ہوتی نہیں کہ سارے کے سارے عیسائی، کیونکہ عیسائیوں میں متعدد فرقے تھے۔ کچھ فرقے ایسے تھے جو اس بات کے سرے سے قائل نہیں تھے کہ اس کے مسیح علیہ السلام علیہ باللہ خدا ہیں، اور کچھ فرقے ایسے تھے جو اس بات کے بھی قائل نہیں تھے کہ مسیح علیہ السلام کو عام بشریت اور انسانیت کے علاوہ کوئی شرف حاصل ہے۔ وہ کہتے تھے بس پیغمبر تھے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام ماضی میں ہوتے تھے، ایسے ہی یہ بھی تھے۔ کچھ فرقے ایسے تھے ان کے جو بہت زیادہ مبالغے میں چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی بھی فرقے کی بجائے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام وہ اللہ تھے، یہ سارے لوگ کافر ہوئے، یہ سب کے سب لوگ منکر ہوئے۔ اس سے رد نکلتا ہے ان تمام لوگوں کا اور ان تمام فرقوں کا جو خالق اور مخلوق کے درمیان اتنے اتحاد کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا، اللہ میں اور بندے میں کوئی فرق نہیں رہا، یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک جملہ کہا ہے نا کہ ان کا کفر اس عقیدے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے پاک اور نیک بندے کو اللہ کے ساتھ ملا رہے تھے، اس سے رد نکلتا ہے ان تمام لوگوں کا جو اللہ کو ملاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی کو بندے کو ملاتے ہیں خدا کے ساتھ اس طور پر کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس آپ اسے ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ فلاں بزرگ تو اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ بس خدا میں اور ان میں علیہ باللہ کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا۔ اللہ نے اس چیز کا رد فرما دیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے بندہ جو اپنے مرتبے اور مقام میں اتنا بڑھ جائے کہ بالآخر علیہ باللہ وہ خدا بن جائے، اور خدا تعالیٰ اپنے مقام سے اتنا نیچے آ جائے کہ وہ بندہ بن جائے۔ یہ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ بہرحال اللہ ہے اور بندے بندے ہی ہوا کرتے ہیں، اور اس نے ضمنی طور پر ابن مریم بھی جو مسیح کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ مریم کے بیٹے تھے علیہ السلام، ان کی اپنی حیثیت خدائی کی تو کیا، ان کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی، خدائی میں کوئی دخل سرے سے تھا ہی نہیں، وہ تو اللہ کے پاک اور نیک بندے تھے، اور خدا نے انہیں معجزانہ طریقے پر پیدا کیا تھا۔ عقل عاجز تھی کہ ان کی پیدائش اور ان کی تخلیق کی کوئی تشریح کر سکے، بس اتنی بات ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہاں پر تو عیسائیت کا رد اور اس کے ضمن میں ان تمام فرقوں کا رد۔ اب اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں جنہیں وحدت الوجود کے مسئلے کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وجود کی وحدت کے صوفیہ قائل ہیں کہ صوفیہ کے ہاں وجود کی وحدت ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ موجود جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور ایک ہے کہ وجود کس چیز کا نام ہے۔ وحدت الموجود اور وحدت الوجود میں فرق ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ وحدت جو ہے وہ موجود ہے، حالانکہ صوفیہ جس بات کے قائل تھے وہ وحدت الوجود تھی، اور وحدت الوجود میں اور وحدت الموجود میں بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو جو بہت سی دنیا کے لوگ جانتے نہیں، اس لیے ان لوگوں پر خام خواہ طنز اور اعتراض کرتے ہیں۔
جہاں تک وحدت الوجود کے نظریے کا تعلق ہے، ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ صوفیہ اور مشائخ کے جتنے بھی احوال ہیں، آدمی جب تک اس راستے سے خود گزرا ہوا نہ ہو، محض بیٹھ کے علمی تنقید کرنے سے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے انسان جب گزرتا ہے پھر جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ وہ چیز تھی جسے صوفیہ نے اس چیز سے تعبیر کیا۔ مثلاً ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کو کشف ہوتا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہودہ بات ہے، یہ جملہ بالکل علمی اور شرعی اعتبار سے قابل رد ہے کہ وہ کہے کہ کسی کو کشف ہوتا نہیں، لیکن اگر اسے خود کشف ہو جائے گا کسی وقت میں تو پھر اس انسان کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ اچھا کشف اس چیز کا نام ہے۔ الہام ہو جائے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ اچھا الہام اس چیز کا نام ہے۔ اسی طرح اگر اسے کہیں بھی کوئی روحانی مرتبہ اور مقام اس سے گزرنے کا موقع ملے گا تو وہ خود جان لے گا کہ یہ چیزیں یہ ہوا کرتی ہیں، پھر اسے احساس ہو جائے گا کہ یہ باتیں اس طرح کی کیسے لکھی گئیں اور ان کی اصل مراد کیا ہے۔ تو یہی حال وحدت الوجود کا بھی ہے اور وحدت الشہود کا بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں نظریے اپنی اپنی جگہ پر رہے اور بہت بڑے بڑے لوگ وحدت الوجود کے قائل تھے اور وہ سارے مسلمان ہی تھے۔ اگر اب وحدت الوجود کے مسلک کو علیاذ باللہ کفر قرار دیا جائے تو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اس کی زد کہاں کہاں جا کر پڑے گی۔ تو صوفیہ کی جتنی بھی چیزیں، ان میں جو چیزیں بھی انسان کو اول تو پتہ نہیں ہوتی، اس لیے اس معاملے میں بولے ہی نہ، اور جو چیزیں پتہ بھی چل جاتی ہیں اس میں بھی پھر اہل علم کی تشریح، اس کی احتیاط پھر بھی باقی رہتی ہے۔ دو باتیں تو یہ ہوئی کہ ایک بات تو یہ کہ آدمی ان چیزوں میں خود پڑا ہوا ہو، اور یا اگر پڑا ہوا نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے بڑے مسائل پر زبان بھی نہ کھولے اور انسان سمجھے کہ پرانے حضرات کے اس بات کے قائل تھے، لکھتے رہے ہیں، امت میں بہرحال ایک چیز رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ آخر اس بات پر فتویٰ لگایا جائے کہ یہ لوگ گمراہ۔ علیہ باللہ۔ تیسری چیز وحدت الوجود یہ ہے اور وحدت الموجود یہ ہے کہ وحدت وجودی کے قائل صوفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ساری کائنات میں در حقیقت اللہ ہی کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ذات ہے ہی نہیں۔ وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس چیز میں اللہ کا رنگ دیکھتے ہیں، وہ جس چیز کی بھی نسبت دیکھتے ہیں اللہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پہاڑ تمہیں خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کا اپنا وجود کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے انہیں قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ کسی چہرے میں خوبصورتی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو مٹ جانے والی چیزیں ہیں، اس پہ کیا مرنا ہے، اصل ذات تو اللہ کی ہے جس کی یہ مخلوق ہے اور جس نے ان چیزوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو کائنات میں ہر چیز میں، ہر بات میں انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کے ساتھ تعلق، وہ چیز اللہ کے ہونے کی دلیل، وہ جب انہیں اس طرح نظر آتی ہے تو اس کا نام وہ وحدت الوجود رکھتے ہیں کہ وجود اللہ ہی کا ایک ہے اور باقی اللہ کے سامنے سب چیزیں ایسی ہیں جیسے نہ ہوں۔ آپ دیکھیے جیسے کہ انسان کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تو سارے جہان میں وہی چیز نظر آتی ہے۔ ایک آدمی کو اپنی والدہ سے تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو ہر جگہ ہر چیز میں انہی کی یاد آتی ہے کہ یہ چیز گھر میں کیسی رہے گی، اس چیز سے وہ خوش ہوں گی، اس چیز سے ناخوش ہوں گی۔ اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، کسی اور آدمی سے محبت ہوتی ہے تو بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ تو مخلوق کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ تعلق جب اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اتنی شدت اور قوت سے ہو جاتا ہے کہ اس پوری دنیا میں بس اللہ ہی کے پیش نظر رکھتا ہے وہ صوفی، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نظر آتا ہے، حتیٰ کہ کافروں پر بھی جب نگاہ پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور خدا انہیں اپنی طرف کھینچ لے، کیونکہ ہیں تو بہرحال یہ بھی اللہ ہی کے پیدا کردہ، ہیں تو بہرحال یہ بھی اللہ کی مخلوق۔ تو پوری کائنات میں
اللہ کے علاوہ کوئی چیز انہیں گویا نظر ہی نہیں آتی. ہر چیز میں اللہ تعالی کی حکمت اور اللہ کی قدرت اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ ایک چیز ہے وحدت الوجود. اب دیکھیے سمجھنے میں جو غلطی لگی، سمجھنے میں یہ غلطی لگی کہ جن لوگوں نے بھی اس چیز کو پڑھا ہے محض اور اس میدان سے گزرے نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ صوفیہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات علیہ باللہ خدا کی شریک ہے اور خدا کے وجود میں شریک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وجود ایک ہی ہے اللہ کا، کوئی چیز اس میں شریک نہیں. شریک تو ہونا درکنار علیہ باللہ، کوئی نسبت ہی نہیں ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ عبادت میں، عقیدے میں، تعظیم میں، ادب میں. وہ یہ کہتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں جتنی بھی موجودات ہیں، پہاڑ ہیں، حسن ہے، کہیں بھی کوئی چیز ہے، وہ سب کی سب اللہ ہے. اور صوفیہ نے یہ کبھی نہیں کہا ولی رسول اللہ. وہ محققین اس کی تردید کرتے رہے. انہوں نے کہا کوئی چیز تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ چیز اللہ نہیں ہے. انہوں نے جو مخالفین تھے، انہوں نے کہا کہ تم موجود کی وحدت کے قائل ہو کہ جتنی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، موجود ہیں، یہ سب کی سب خدا ہے. اور یہ ان پہ بہتان تھا. اس لیے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں جب تحریف کی گئی تو وہ وحدت الوجود کے مسلک کے نہ صرف داعی تھے بلکہ اس فیلڈ کے، اس میدان کے کبار ائمہ میں سے بہت بڑے آدمی تھے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹا سا آدمی تھوڑا ہی تھا. وہ جب ان کی کتابوں میں تحریف کی گئی تو ایسی چیزیں لکھی گئیں جس سے یہ پتا چلے کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ وحدت وجود کے قائل نہیں تھے، وحدت موجود کے قائل تھے کہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب اللہ. تو ان کی کتابوں میں ایسے مضامین ڈالے گئے جو ملحد اور گمراہ لوگوں نے کلمی نسخے ہوتے تھے. ایک کلمی نسخہ یہاں ہے، ایک کلمی نسخہ مصر میں ہے. اب وہ مصر جب تک پہنچے گا کلمی نسخہ، اس وقت تک وہاں کے لوگوں میں ممکن ہے 10 سال 20 سال گزر جائیں، اور جب وہ اس کتاب کو پڑھیں تو وہ کہیں کہ یہ بہت عجیب آدمی ہے، اس نے یہ گمراہی کی بات کیسے لکھ دی. لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. شارانی رحمت اللہ کے ساتھ ہوا ہے. شارانی کہتے تھے جب میں مصر میں پہنچا تو میری اپنی کتابیں مجھے دکھائی گئی اور وہاں کے علماء نے مجھ کو کفر کا فتویٰ دیا. جب میں پہنچا ہوں میری بات چیت ہوئی تو لوگ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا آپ کی کتابوں میں نے کہا لاؤ، مجھے دکھایا گیا تو میں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. یہ باتیں کہ کتابیں نقل ہوتی اور لوگ یہ گڑبڑ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنی گڑبڑ کرتے تھے کہ شیعہ ایک کتاب لکھتے تھے اور اس کو سنیوں کی طرف منسوخ کر دیتے تھے کہ فلاں شافعی فقیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ روایت اس نے یوں بیان کی. اب شوافے سے پوچھا گیا کہ تم لوگ ایسی روایتیں، انہوں نے کہا ہم کبھی کہہ سکتے ہیں، سب جھوٹ ہے، ہمارے ذمہ یہ کتاب لگا دی گئی ہے، ہم نے نہیں لکھا. اس بات کو شاہ الویسا محدث رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کے نام اور کتابوں میں تعریفات ہوتی ہیں. تحفہ اثنا عشریہ میں حضرت نے کئی صفحات، کئی چیزیں اس کے متعلق لکھی ہیں، وہاں آپ تفصیل دیکھ لیجئے گا. تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ ابن عربی یہ کہتے تھے کہ فرعون کی بھی نجات ہو جائے گی اور جہنم بھی ختم ہو جائے گی، اس میں رہنے والے عادی یعنی اس کے ہو جائیں گے. اور ابن عربی یہ کہتے تھے کہ کائنات کی ہر چیز گویا کہ الیاذ باللہ خدا ہے. یہ جب چیزیں پہنچی ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تک تو ان کی حمیت ایمانی نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا قطعاً یہ بات نہیں ہو سکتی، جو بھی کہتا ہے وہ کافر ہے، کوئی ابن عربی ہوں یا کوئی اور کتابیں انہیں کے سامنے تھی تو انہوں نے کہا ابن عربی یہ کہتے ہیں تو کافر. شیخ نے جن باتوں پر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اعتراض کیا ابن عربی کی، اب بھی اگر وہی باتیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی ہوتی تو اب بھی مفتی نے کافر ہی کہتے. یہ سب غلط فہمیاں اس چیز کا نتیجہ ہیں کہ لوگوں نے کتابوں میں ان کی گڑبڑ کر دی
الجواقیت والجواہر جب علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تو انہوں نے اس کو بڑی تحقیق سے بیان کیا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا تھا، صوفیہ کا موقف کیا تھا. یہ جتنے چشتی صابری سلسلے کے لوگ ہیں اور چشتی نظامی یہ سارے وحدت الوجود کے قائل ہیں. وحدت الوجود کا نظریہ یا وہ چیز اگر کفر ہوتی تو ریاض باللہ یہ سارے حضرات کے کفر کا فتویٰ رکھتا ہے. اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ دین جتنے ذرائع اور واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے، یہ جتنے صوفیاء تھے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اب تک چشتی صابری اور نظامی یہ سب وحدت الوجود کے قائل رہے ہیں. اور ان کو کافر کہنا یہ دین پر سے اعتماد اٹھانا ہے، اسلاف سے ہٹ جانے کی راہ ہے. اس لیے وحدت الوجود میں اور جو وحدت موجودی ہے اس میں فرق ہے. کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ یہ چیزیں خدا ہیں. کسی آدمی نے کفر کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ جو اگرچہ قدیم میں بھی صوفیہ کا رہا تھا، اس مسلک کے داعی اور اس مسلک کے بہت بڑے وکیل اور جن پر اس چیز کا غلبہ ہو گیا تھا وہ ہفتے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ وحدت الشہود کے تھے. اور وحدت شہودی کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگرچہ اللہ کی ذات کے سامنے یہ سب چیزیں فنا ہیں لیکن یہ چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں نا، ان کا وجود تو ہے، تم سرے سے تو اس کی نفی کر نہیں سکتے. یہ بس وحدت الشہود کو آسان لفظوں میں سمجھ دیا جائے جتنا عقل میں کسی آدمی کے بات آ سکتی ہے. وگرنہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تزکیہ، سلوک اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور خاص طور پہ مراقبہ ذات پہ کوئی آدمی پہنچتا ہے پھر جا کر کھلتی. سالکین جو مراقبہ ذات تک نہیں پہنچے ہوتے ان کے لیے بھی دشواری ہوتی ہے. ہاں اللہ کسی پہ اپنا فضل فرما دے تو یہ الگ بات ہے. یہ وحدت الشہود تھا. اس کی مثال سمجھانے کو یوں دیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ ایک لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیں اور وہ صحیح طرح آگ کو اپنے اندر جب جذب کر لیتا ہے تو اب ایک ناواقف آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ تو آگ ہے. کہتا وہ صحیح ہے اس لیے کہ اس نے دیکھا ہے یہ ٹکڑا. پھر وہی آدمی جب ذرا سا غور کرتا ہے تو واقف ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ لوہا ہے مگر آگ کا رنگ اس پہ غالب آ گیا ہے، گویا کہ آگ ہی. یہی فرق ہے کہ جو آگ میں اور لوہے میں فرق کرتا ہے یہ وحدت الشہود کی بات کرتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ وہ آگ کی ہے یہ وحدت الوجود کی بات کرتا ہے. اتنی سی بات تھی جسے دوسرے لوگوں نے اتنا بڑھا دیا کہ ہوتے ہوتے اسے کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا. اور چونکہ لوگ اس مسئلے کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے اس لیے ان کی کتابوں کے بھی ابتدا میں پابندی لگی، یہ چیزیں بھی ہوئی. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو سلفی اب بھی کہتے ہیں اور پہلے بھی کہتے تھے انہوں نے ان چیزوں کو سمجھے بغیر ان کی شدید مخالفت. یہ جو ہم کئی مرتبہ ان حضرات کا نام لیتے ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں ہم اپنے مسلک کی بات بالکل واضح طور پر کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی مسلک کے داعی اور کسی بھی مسلک کے پیروکار اس حد تک آگے چلے جائیں کہ وہ دوسرے کو بالکل کافر اور گناہ گار ٹھہرانے لگیں، یہ بات صراحتاً غلط ہے. ہمیشہ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ رکھنی چاہیے. آخر اس تشدد کی ضرورت کیا پیش آئی؟ حنفی کہیں اتنے حنفیت میں آگے بڑھ جائیں کہ وہ کہیں ہمارے علاوہ سب باطل ہیں اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک مالکی، شافعی اور یہ حنبلی سب ریاض باللہ گمراہ ہیں تو وہ حنفی خود گمراہ ہو جائے. کیوں آخر لوگوں کو تنگ کرتے ہو؟ بھائی انہیں بھی جینے کا حق دو، وہ بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کا مسلک ہے. اسی طرح کوئی سنی اتنا بڑھ جائے کہ وہ سلفیوں کو کافر کہنے لگے اور انہیں مسلمان نہ سمجھے، غلط بات ہے. یہ چیزیں کئی مرتبہ تاریخ میں آپ کو ملیں گی
کہ ایک فرقے کا جب تسلط ہوا ہے تو انہوں نے باقی سب کو ختم کرنے کی کوشش کر لی کہ جناب بس باقیوں کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس کے خلاف بولنا ہے جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں۔ اب بھی کوئی آدمی چاہے اس کا سلفیوں سے تعلق ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ سب چیزیں اس پہ غالب ہیں، ان چیزوں کی پاسبانی کرتا ہے اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسے برا نہیں کہے گا، انہیں برا کہنا بھی گناہ۔ لیکن وہ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں اور وہ سمجھتے ہیں سب ہمارے علاوہ دین سے نکل گئے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، لکھو غزنی سے یہ جو لوگ آئے تھے، غزنوی اور لکھوی، یہ دونوں حضرات ان کے آباء و اجداد حنفی تھے اور پھر انہوں نے اپنا مسلک سلفیوں کا کر لیا، کوئی عرض نہیں۔ اب تک غزنوی خاندان میں وہاں عبداللہ غزنوی مدن تھے، داؤد غزنوی تھے رحمت اللہ علیہ، اب تک سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کرتے ہیں اور ذکر اذکار کی تلقین کرتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کی کتابیں حضرات کے یہاں ہیں اہل حدیث مسلک کے اعتبار سے، لیکن نقشبندی سلسلے میں بیعت بھی کرتے ہیں، ان کو کون برا کہہ سکتا ہے؟ ان کا یہ تعلق تھا حنفیوں کے ساتھ اور حنفیوں کا اس کے علم کے ساتھ کہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس کے کہ لاہور کیا پورے بر صغیر میں دھوم اور پورے بر صغیر میں مرجع تھے قرآن پاک کی تفسیر، عرصے تک انہوں نے پڑھائی۔ حضرت ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے ندوہ سے ان کے پاس تفسیر پڑھنے، اور تفسیر حضرت نے ان سے پڑھی ہے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بھی حضرت نے کیا۔ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا احمد علی صاحب باوجود اس کے کہ بر صغیر سے کونے کونے سے لوگ ان سے آتے تھے، تفسیر پڑھتے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، مگر جب تک یہ غزنوی حضرات رہے ہیں حضرت نے عید کی نماز کبھی نہیں پڑھائی، ہمیشہ ان کے پیچھے جا کے پڑھتے تھے اور فرماتے تھے یہ اولیاء اللہ میں سے، حالانکہ یہ پکے حنفی اور وہ پکے اہل حدیث، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یہ اس کی مثال ہے۔ لکھوی خاندان ہے، مولانا معین الدین صاحب تھے لکھوی خاندان کے، سیاست میں بھی ہمارے یہاں بڑے مشہور رہے، ان کے خاندان میں اب تک تعویذ لکھتے ہیں، اب تک پیری مریدی یہ سلسلے چلتے ہیں۔ یہ وسعت ظرفی ہے جس کی بنیاد پہ لوگ جیا کرتے ہیں اور معاشرہ اس سے سدھرتا ہے، سنورتا ہے، ٹھیک رہتا ہے۔ اور ایک چیز اس کے برعکس کہ جب کہیں تسلط اور غلبہ ملے اور آدمی اپنے علاوہ سب کو سمجھنے لگے کہ یہ کافر ہو گئے، انہیں ختم کر دو، یہ ہے وہ چیز جو بہت شدید تنقید کے قابل ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ اس کے ریئیکشن میں جب کوئی بولتا یا عمل لیتا ہے تو وہ بھی اسٹیپ اتنے ہی شدید ہو جاتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب ان لوگوں کا جب سعودیہ پہ غلبہ ہوا تو انہوں نے ساری کتابیں بین کر دی، کا فلاں کتاب بھی مت لاؤ، فلاں بھی مت لاؤ، فلاں بھی مت لاؤ، اور اب وہی کتابیں سعودیہ میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، آدمی لے لیتا ہے، انہیں پڑھتا ہے۔ تو وحدت الوجود کا مسلک، اس کو بہت سے لوگوں نے خاص طور پر جن کا تعلق سلفیوں سے تھا، انہوں نے کفر اسلام کا مسئلہ قرار دے دیا اور یہ نہیں سوچا کہ اس کی زد جا کر کہاں پڑے گی، اور انہیں کیا بتا رہا کہ وہاں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ خود وحدت الوجود کے مسلک کے داعی تھے۔ ظاہر ہے کہ عربوں کے علاوہ بھی تو دین تھا نا، اجمی بھی تو تھے، ان میں بھی دین تھا، تو وہ سارے کے سارے حضرات وجود کی وحدت کے قائل تھے، موجودات کی وحدت کے قائل نہیں تھے کہ یہ جتنی چیزیں نظر آتی ہیں سب اللہ ہے۔ وہ کہتے تھے ہمیں پتھر میں اللہ کی شان نظر آتی ہے، وہ یہ کہتے تھے پہاڑ میں اللہ کی شان نظر آتی ہے، درخت میں پتوں میں اللہ کی شان نظر آتی ہے، یہ چیز ٹھیک تھی۔ وہ یہ تھوڑے ہی کہتے تھے کہ یہ درخت اور پہاڑ اور فلاں یہ چیزیں اللہ علیہ اللہ تو کفر ہو جاتا۔ اور اس کے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر غلبہ تھا وحدت وجودی کا، اور پھر ایک مقام پر ایسا آیا جب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے وحدت شہودی کی راہ کھولی، اور جتنے نقشبندی حضرات تھے اور خاص طور پہ
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور وہاں اسماعیل شہید اور شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے حضرات وحدت شہودی کے قائل ہیں. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے بیٹوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وحدت شہودی اور وحدت وجودی کو جمع کریں، اور رسالہ بھی اس پہ انہوں نے لکھا ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں. یہ بھی ایک لمبا مسئلہ ہے. مختصر سا بیان اس لیے اس پہ کر دیا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو وحدت وجود کے قائل ہیں وہ کافر ہیں. اس آیت میں دیکھو یہ وحدت وجودی اس سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ عیسائی سمجھتے تھے کہ موجود جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب خدا ہیں علیہ باللہ، اور موجودات میں اس کے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، انہیں وہ خدا سمجھے ہوئے تھے. اللہ نے اس پہ کہا کہ وہ سارے کے سارے کافر ہو گئے. وقت کچھ ہوتا زیادہ تو اس وحدت شہودی اور وجودی پر آپ کو تفصیل سے بحث سناتے، مگر کیا کریں بات وہی آ جاتی، اسے بھی پورا کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ وہ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ دونوں میں کوئی فرق نہیں. یہ ہے کفر. اور اگر کوئی کہتا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، پھر کبھی بھی انہیں کافر نہ کہتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کی خدائی کے قائل ہو. اور حال یہ ہے کل آپ ان سے پوچھئے فمن، سو کون ہے. دو چیزیں یہاں اس جگہ پر سمجھنے کی ہیں، اور ایک تو یہ بات ہے کہ ارشاد فرمایا ہے کہ فمن، تو کس کا یملک کو زور چلتا ہے، کون ہے. آدمی، جن، فرشتہ، کوئی بھی کون ہے. ایک اور ایک آدمی کی دو لفظوں کے بعد دیکھیے لگا رہا ہے شیئن، کچھ بھی، ذرہ برابر. تو مراد یہ ہوا، مراد ترجمے میں یہ پڑی کہ کون ہے جس کا ذرہ برابر بھی زور چلتا ہے. ٹھیک ہے. کل فمن یملک، تو کہیے پوچھیے کہ کس کا ذرہ برابر بھی زور چلتا ہے، کہاں پر، من اللہ، اللہ سے، اللہ تعالی سے. اللہ تعالی کے قدرت، اللہ کی قدرت میں سے کون ہے جس کا زور چلتا ہے ذرہ برابر کے خدا کی قدرت سے کوئی چیز کم کر لے، خدا کی قدرت کو اپنے اختیار میں لے لے. دو چیزوں کی نفی ہوئی، ایک تو من سے یعنی کوئی نہیں ہے، اور ایک شیئن سے کہ ذرہ برابر بھی. سمجھے سمجھے نا. ایک من سے نفی کی چیز ذاتوں کی کہ انسان، جن، فرشتے، کوئی مخلوق نہیں، اور شیئن سے نفی کر دی کہ ذرہ برابر چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں. کل فمن یملک من اللہ شیئن، ان سے کہیے کہ کس کا زور چلتا ہے، کس کا بس چلتا ہے ذرہ برابر بھی اللہ تعالی سے. ان ارادہ، اگر اللہ یہ چاہیں کہ ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالی موت دے دیں مسیح ابن مریم کو، وہ امہ، اور اس کی والدہ کو خدا نے موت دے دی، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی بھی ہے اس زمین میں تمام کے تمام، ان سب کو اگر اللہ تعالی موت دے دے تو کس کا زور چلتا ہے، ذرا سا بھی زور چلتا ہے کسی کا اللہ کے سامنے. تو دو چیزوں کی نفی ہو گئی. ایک تو یہ کہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کا زور چلے، اور اللہ کے سامنے زور کسی کا زیادہ تو کیا، شیئن، ذرہ برابر بھی زور نہیں چلتا. اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. تو ترجمہ پھر یہ ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ تھے. کل فمن یملک من اللہ شیئن، آپ ان سے پوچھئے کہ کس کا زور چلتا ہے، ذرہ بھی ہے کوئی اللہ کے سوا جس کا زور چلے. ان ارادہ، اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لیں اور وہ چاہیں کہ ان جو لکل مسیح،
ہلاک کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے، اور ہلاک کا لفظ دو طرح سے ہے. ایک تو ہے ہلاک عذاب دینا. یہاں پر بعض لوگوں سے بڑی یہ غلطی ہوئی ہے اور ٹھوکر لگی ہے، انہوں نے ہلاک کے معنی عذاب کے کر دیے، جہاں پر ہلاک کے معنی طبعی موت کے ہیں کہ قطعاً موت واقع ہو جائے. کیونکہ ایسے مسیح علیہ السلام کو کیوں خدا ہلاک کرے؟ انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ امہ ہو ان کی والدہ کو کیوں خدا ہلاک کرے؟ ومن فی الارض جمیعا، اور تمام کے تمام لوگ جو دنیا میں ہیں، ان میں سے کتنے ہی خدا کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ کے اچھے بندے ہیں، امتیں ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ میں، کیوں آ کر خدا انہیں ہلاک کرے؟ تو وہ ہلاک جو عذاب کے معنی میں ہے نا، یہاں وہ مراد نہیں، یہاں مراد طبعی موت ہے. یہاں کوئی ترجمہ ایسا ہوا ہے؟ ہاں، مٹا دو. یہ ترجمہ جو ہے یا تو اس کی بھی تشریح ہونی چاہیے تھی، انہوں نے کی تشریح اس کی. یا تو اس کے نوٹ لکھتے تھے نا کہ یہاں ہلاک سے مراد طبعی موت ہے، ہلاک سے مراد خدا کا غصہ، اس کا قہر، اس کا نزول نہیں ہے. کیونکہ اللہ کیوں نازل کرے گا ان چیزوں کو؟ ان سے پوچھیے کہ کون ہے ایسا جس کا کچھ بھی زور چلے اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھا ہے؟ ان اراد ان یہلک المسیح، اگر اللہ یہ چاہے کہ وہ طبعی موت دے دے حضرت مسیح علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے تھے، کوئی روک سکتا ہے خدا کو؟ وہ امہ اور اس کی والدہ کو، اور ان کی والدہ کو تو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت ان کی والدہ کا تو انتقال ہو گیا تھا. اس پہ مرزائی لوگ جو ہیں یہ بحث کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مسیح ابن مریم بھی ہلاک ہو گیا، ان کی والدہ بھی ہلاک ہو گئی امہ. ہم کہتے ہیں کہ جو آگے آ رہا ہے کہ من فی الارض جمیعا، کہ دنیا میں جتنے بھی ہیں تو کیا سب پہ موت آئی ہوئی ہے؟ یہاں پہنچے چپ ہو جاتے ہیں. اس لیے دو کو اللہ تعالی نے یہاں پر دو کے متعلق کہا، مسیح ابن مریم ایک، ومن فی الارض جمیعا، اور دنیا میں جتنے بھی ہیں سب کے سب یہ تو ہیں زندہ. لیکن پر والدہ ایک، ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت مریم کا، تو چونکہ غلبہ ان دو کا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے متعلق یہ کہہ دیا کہ غلبہ جب جملہ ہوتا ہے جسے بات کرتے ہیں تو جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اس کے مطابق کر دیا کرتے ہیں کلام. تو فرمایا کہ اگر اللہ یہ چاہیں کہ وہ ہلاک کر دیں، یعنی طبعی موت دے دیں مسیح ابن مریم کو، اور ان کی والدہ صاحبہ کی تو وفات ہو چکی، کون روک سکتا ہے؟ پھر یہ رد ہے ان پر بھی جو لوگ حضرت مریم کی الوہیت کے قائل تھے، ان کی خدائی کے قائل تھے کہ علیہ اللہ کو خدا ہیں، اور اپنے میں ثلاثہ وہ جنہیں کہتے ہیں نا ٹرینٹی، ان میں سے ایک حصہ ان کا بھی ہے حضرت مریم کا. بعض جبریل امین کو مانتے ہیں، بعض حضرت مریم کو مانتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی والدہ پر جو وفات آئی تھی، کون ہے جو اللہ کے ارادوں میں اس کو نافذ کرنے میں ذرہ برابر حائل ہوا؟ ومن فی الارض جمیعا، اور دنیا کے تمام لوگوں کو اگر خدا موت دینا چاہے، کون ہے جو اللہ کو روک سکے؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ملک السماوات والارض، بادشاہی سلطنت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، ساری بادشاہی اس کی ہے. وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں کے اور زمین کے درمیان ہے یہ ساری بادشاہی بھی اللہ ہی کی. تو جب اللہ ہی کی سلطنت ہوئی، اسی کی بادشاہی ہوئی، تو وہ جیسے چاہے اپنی مخلوق کو رکھے اور جو چاہے سو کرے، کیونکہ تصرفات اس کے ہیں. حقیقی مالک جب وہ ہے تو اپنی مخلوق کو جس مقام اور مرتبے پر رکھنا چاہے، جو کچھ ان کا کرنا چاہے، کوئی نہیں اسے روک سکتا. اور ارشاد یہ فرمایا آگے کہ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے جو چاہے. یہ جو چاہے بنانا ہے نا، یہ در حقیقت رد ہے اور سب اس کی جا کر پڑتی ہے بنیادی عقیدے پہ کہ عیسائیوں کا سارا عقیدہ مسیح علیہ السلام کے متعلق بیس کرتا تھا اس بات پہ کہ وہ ہر ایک سے یہی کہتے تھے کہ اچھا پھر بتاؤ کہ والد کون ہے؟ اچھا وہ خدا نہیں تھا تو ایسے پیدا کیسے ہو گیا؟
اس کا اختیار کوئی نہیں تھا، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہے وہ مخلوق تھے اور اللہ جیسے چاہے پیدا کرے۔ عام دنیا میں پیدائش کے تم جتنے طریقے دیکھتے ہو ان سب میں مادے سے آگے وجود پیدا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اس سے وجود بن جاتا ہے، اور اس میں بھی ایک تم دیکھتے ہو یہ چیز، اور ایک اللہ کا حکم بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ کی مرضی اور ارادے سے زندگی تخلیق میں آتی ہے، اور اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مرضی نہ ہو کوئی چیز نہیں پیدا ہو سکتی۔ بس بالکل ٹھیک اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام ان میں کسی چیز نے کام نہیں کیا، اکیلے اللہ کے ارادے نے کام کیا ہے۔ اللہ جیسے چاہے ارادہ فرما دے، یخلق ما یشاء۔ ان کی جو پیدائش تھی وہ تو عادت تھی، وہ تو تخلیق جو ہوئی تھی وہ خرق عادت ایک چیز تھی، اسے عام انسانوں پہ قیاس نہ کرو۔ وہ تو ہم نے اپنی قدرت کا اظہار کیا تھا کہ ہم بغیر کسی مادے کے بھی ایک بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز خدا کے قبضے میں ہے، اس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں نکلی۔ اس لیے جس بنیاد پر تم اسے خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہو وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ وہ یہ کہ پیدا کیسے ہوئے، تو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے یا نہیں، بات اس پہ کرو۔ اگر اللہ کے لیے ممکن ہے اور یقیناً ممکن ہے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنی قدرت سے، تو اللہ کی قدرت پر نظر جانی چاہیے تھی۔ تم اسے مسیح علیہ السلام کا ذاتی کرشمہ سمجھتے ہو، ذاتی طور پر سمجھتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ ایک چیز کا رد کیا کہ عیسائی یہ حرکت کرتے ہیں